الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. گزشتہ نشست میں سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کی گئی اور اس ضمن میں محنت کی کمائی کی عظمت اور برکت کے حوالے سے کچھ اہم گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئیں. اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چند مزید گزارشات اور سماعت فرما لیجیے تاکہ پھر ہم بقیہ مضامین کا احاطہ کر سکیں. تجارت کے حوالے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی واضح اور خوبصورت پیغام ہمیں دیا ہے. فرمایا کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق او کما قال، کہ قیامت والے دن جو تاجر حضرات ہوں گے ان کا حشر اللہ کے حضور اس حیثیت میں ہوگا کہ یہ سارے کے سارے گناہگار ہوں گے سوائے تین قسم کے تاجروں کے کہ الا من اتقى وبر وصدق، سوائے ان تاجروں کے جنہوں نے اپنی تجارت کے دوران تین باتوں کا خیال رکھا. ایک تو تقوی کا خیال رکھا، نیکی کا خیال رکھا اور سچ بولنے کا خیال رکھا. معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی تاجر کے اندر ان تین صفات کا پایا جانا ضروری ہے کہ وہ گناہ سے بھی بچنے کا اہتمام کرے یعنی دھوکے بازی نہ کرے، نیکی کا بھی اہتمام کرے یعنی کہ تجارت میں مشغول ہو کر اپنے دیگر فرائض اور واجبات کو نہ بھول جائے، وصدق، اور اپنی تجارت کے دوران ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ بول کر اپنا مال فروخت نہ کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جھوٹ بول کر جو مال یا جھوٹی قسمیں کھا کر جو مال فروخت کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر سے برکت ختم کر دیتے ہیں، اس مال کے اندر برکت باقی نہیں رہتی. اور غلط چیز جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسم کھا کر بیچنا یہ اور بڑا گناہ ہے، اس میں دھوکے کا گناہ بھی شامل ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، جو تقوی کا بھی خیال رکھے، دوران تجارت کسی گناہ کے اندر مشغول نہ ہو، نیکی کا بھی اہتمام کرے کہ تجارت کی وجہ سے اپنے دیگر فرائض اور واجبات کو نہ بھول جائے، وصدق، اور سچ بولنے کا اہتمام کرے. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین او کما قال، کہ ایسے تاجر جو اپنی تجارت کے دوران سچ بولنے کا اہتمام کریں اور امانت داری کا خیال رکھیں، یعنی اگر خدا نہ خواستہ کوئی عیب دار چیز فروخت کر رہے ہیں تو اس کا عیب بتلا کر فروخت کریں کہ بھئی اس کے اندر یہ خرابی ہے. تو ایسے جو تاجر ہوں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مع النبیین والصدیقین، آخرت میں ان کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، صرف صحیح طریقے سے تجارت کرنے کی بنیاد پر. تہجد پڑھنے والوں کا ذکر نہیں، نوافل کا اہتمام کرنے والوں کا ذکر نہیں، روزے رکھنے والوں کا ذکر نہیں، نمازیں پڑھنے والوں کا ذکر، اذکار کرنے والوں کا، تسبیحات کرنے والوں کا ذکر نہیں، بلکہ اس تاجر کا ذکر جو اپنی تجارت میں امانت داری اور سچائی کا خیال رکھتا ہے. ایسے تاجر کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مع النبیین والصدیقین، کہ ان کا حشر آخرت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا. ایک صحابی رسول ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کیا فرمائی کہ بھئی ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا ہمیشہ. یہ نصیحت کو انہوں نے پلے سے باندھ لیا.
ایک دن ان کا ایک غلام یا ان کا خادم ایک گھوڑا خرید کر لے کر آیا، اور غلام یا خادم بڑا خوش تھا کہ میں نے اتنا قیمتی گھوڑا اتنے سستے میں خرید لیا، 300 درہم میں اس نے وہ گھوڑا خریدا، اور آ کر بڑے خوش ہو کر اپنے آقا کو بتایا کہ حضور میں 300 درہم کا گھوڑا خرید کے لایا ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے گھوڑا دکھاؤ۔ جب اس گھوڑے کو دیکھا تو وہ بڑا نسلی گھوڑا تھا۔ فرمایا کہ تم نے تو بڑا سستا گھوڑا خریدا، یہ تو کم از کم 800 درہم کا گھوڑا ہے، تم نے 300 میں کیسے خرید لیا؟ اس میں آئے بادشاہ کہ جب وہ کوئی مجبور تھا، مجبوری میں بیچ کے چلا گیا۔ وہ فرمایا کہ جاؤ واپس جاؤ اور اس کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ۔ خود اس کے ساتھ تشریف لے گئے اور جا کر اس بندے کو تلاش کیا جس سے وہ گھوڑا خریدا تھا، اور اس کو جا کر کہا کہ بھائی میرا خادم غلطی سے تم سے 300 درہم کا یہ گھوڑا خرید کے لے گیا ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، تو میں تمہیں مزید اس کے کچھ رقم ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے 400 درہم، 500 درہم، 600 درہم، 700 درہم، 800 درہم۔ انہوں نے کہا حضور آپ میرے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہیں؟ کہا بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، مفہوم ہے کہ میں نے تو اللہ کے نبی کا یہ فرمان سن رکھا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرو، تو میں مجبوری کی وجہ سے تمہارا نقصان کیوں ہونے دوں؟ چنانچہ اسے 500 درہم مزید ادا کیا اور اسے گھوڑا کو خرید لیا۔ تو یہ تعلیمات صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی، یہ تو ہمارے لیے بھی ہیں یہ تعلیمات۔ لیکن آج کہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا تصور مفقود ہو چکا ہوا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سڑکوں پر چلتے ہوئے ہی دیکھ لیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنی بھلائی کر رہے ہیں۔ جس کو جہاں چلنے کا راستہ مقرر ہے وہ وہاں پر چلنے کو تیار ہی نہیں ہے، موٹر سائیکل والا ہو، رکشے والا ہو، وہ اپنی لائن میں چلنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پھر حادثات ہوتے ہیں، مرتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں توڑواتے ہیں، اور قصور کس کا ہوتا ہے؟ جی گاڑی والا ہمیں ٹھوک کے چلا گیا۔ یہ پتہ نہیں کہ ہمارا اپنا بھی قصور ہے، یہ بھی خیر خواہی کے خلاف ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم نے دین کو بند کر دیا ایک کمرے کے اندر، جی نماز روزہ صرف دین ہے، نماز روزہ صرف دین ہے۔ جا کے علماء کرام سے پوچھیں، وہ پھر آپ کو مسئلہ بتائیں گے کہ اگر اشارہ بند ہے اور ہم نے اشارہ توڑ دیا تو ہم قانوناً بھی مجرم ہیں اور ہم شریعت کے بھی مجرم ہیں۔ جب ایک قانون ایک مقرر ہے اور وہ قانون کو خلاف شریعت بھی نہیں ہے تو علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ اس قانون کو توڑنا بھی گناہ ہے۔ تو ہم کیوں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے؟ ہم نے ساری یہ باتیں صرف ایک قصے کہانیاں سمجھ لی ہوئی ہیں کہ جی صحابہ ایسے خیر خواہی کیا کرتے تھے، صحابہ یوں کیا کرتے تھے، حضور نے صحابہ کو یہ فرمایا، حضور نے صحابہ کو وہ فرمایا۔ بھائی حضور نے صحابہ کو جب فرمایا تو اس لیے فرمایا کہ تم اس بات کو اپنے حد تک محدود رکھنا، یا اس لیے فرمایا کہ اس بات کو آگے بھی پہنچانا؟ اس لیے فرمایا کہ اس بات کو آگے بھی پہنچانا، اور آگے پہنچانے کا یہ سلسلہ اس طرح جاری و ساری رکھنا کہ قیامت تک آنے والے آخری مسلمان تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم پہنچے۔ اب جو ان تعلیمات کو مانے گا وہ سرخرو ٹھہرے گا، اور جو ان تعلیمات سے سر منہ انحراف کرے گا اس کی دنیا میں بھی پکڑ ہے اور اس کی آخرت میں بھی جا کر پکڑ ہے۔ تو بات گزشتہ نشست میں اس حوالے سے چل رہی تھی کہ محنت کی کمائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے کمانے کو پسند فرمایا ہے۔ میں نے یہ جملہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر اللہ چاہیں تو پوری کی پوری مخلوق کو گھر بیٹھے بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، اللہ کی تدبیر کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ نے ہر مخلوق کے ذمہ لگایا ہے کہ محنت کرو، محنت کر کے کماؤ اور کھاؤ۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ جانور بھی محنت کرتے ہیں، پرندے بھی محنت کرتے ہیں، انسان کے ذمہ بھی محنت لگائی گئی ہے۔ آج ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ہڈ حرام بن کر بس گھر میں بیٹھے رہیں، گھر بیٹھے ہمیں خوراک ملتی رہے، گھر بیٹھے ہماری ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ بھائی اس طرح گھروں کا نظام نہیں چلتا تو پوری کائنات کا نظام کیسے چلے گا؟ ایک گھر کا نظام نہیں چل پاتا۔ اللہ نہ کرے کہ یہ بڑی بری اور منحوس عادت ہے، کسی کو ہڈ حرامی کی عادت پڑ جائے۔ ایسی مثالیں آپ لوگوں کے سامنے بھی ہوں گی، ہمارے سامنے بھی موجود ہیں۔ شادیاں کر لیتے ہیں، بچے بھی پیدا کر لیتے ہیں، لیکن کماتے نہیں ہیں، اور یہ آس لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی میرے سسرال سے مجھے ایڈ آتی رہے گی، بس میں اسی ایڈ پر پلتا رہوں گا۔ بس جس کے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے، جس کی اس طرح کی طبیعت بن جائے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہے، آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ کون کتنے دن بٹھا کر کھلا لے گا؟ 4 دن کھلا لیں گے، 6 دن کھلا لیں گے، 8-10 دن کھلا لیں گے، اس کے بعد وہ سسرال والے بھی تانے مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی تیرے بیوی بچے ہیں، خود سنبھال، تیری ذمہ داری ہے۔
اللہ کے نبی نے فرما دیا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ بیوی بچوں کو کیا کما کر کھلایا؟ حلال کما کر کھلایا، حرام کما کر کھلایا؟ کہاں سے کمایا؟ کیسے کمایا؟ کہاں خرچ کیا؟ کیسے خرچ کیا؟ سارے سوال ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہی نہ بنایا ہوتا تو پھر آخرت میں ان سوالوں کی کوئی حیثیت ہی باقی نہ رہ جاتی۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنی گفتگو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اسی مضمون کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ سبا کے اندر جو بنیادی مضامین ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی شکر کے سلسلے میں سیدنا داؤد علیہ السلام پر کی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ۔ اب داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان پر کی گئی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اب ہم اس سلسلہ گفتگو کو آگے چلاتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مختصر تعارف سمجھ لیجئے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے 19 بیٹے دیے تھے، جن میں سے سب سے چھوٹے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام تھے۔ لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جو قابلیت تھی اور جو ان کی استعداد تھی وہ باقی بیٹوں کی نسبت زیادہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو سیدنا داؤد علیہ السلام کا جانشین مقرر فرمایا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اپنا وارث بنایا۔ وراثت مال و دولت کی وراثت نہیں، خلافت کی وراثت، شریعت کی وراثت۔ چنانچہ جس طرح سیدنا داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، اسی طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 13 سال کی عمر میں انہوں نے خلافت کا منصب سنبھال لیا، 13 سال کی عمر میں، اور 40 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ جب انہوں نے منصب خلافت سنبھالا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمانا جو کوئی اور اس بادشاہت کا پھر مستحق نہ ٹھہرے، یا کسی اور کو اس طرح کی بادشاہت نہ دی جائے، ایسی بادشاہت مجھے عطا فرمانا۔ انک انت الوہاب، آپ تو بہت زیادہ ہبہ کرنے والے ہیں، بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور انہیں ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ دنیا میں نہ ان سے پہلے ایسی بادشاہت کسی کو ملی، نہ ان کے بعد قیامت تک ایسی بادشاہت کسی کو ملے گی۔ ایک حدیث کا مفہوم مجھے یاد آ گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے اور ایک فرشتہ بھی ہے۔ فرشتہ اچھی باتیں تلقین کرتا ہے، جب ہمیں کوئی نیکی کا خیال آتا ہے تو وہ فرشتے کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اور جب کوئی خدا نخواستہ گناہ کا خیال آتا ہے تو وہ اس شیطان کی طرف سے وسوسہ ڈالا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں، لیکن فرمایا کہ میرے ساتھ جو شیطان ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے اوپر تسلط دے دیا ہے، میں نے اس کو قابو بھی کر لیا ہے۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرمایا کہ میرا جو ساتھ شیطان تھا وہ مسلمان ہو چکا ہوا ہے۔ ایک اور روایت میں اسی طرح آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کچھ جنات اور شیاطین وغیرہ نے تنگ کرنے کی کوشش کی تو حضور نے اسے پکڑ لیا اور اگلے دن صحابہ کو بتایا، تو فرمایا کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اسے پکڑ کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھ لو، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی کہ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ سلیمان نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میری جیسی بادشاہت کسی اور کو نہ دینا۔ تو فرمایا کہ پھر میرا دل نہیں کیا، میں نے پھر اس شیطان کو اور اس جن کو چھوڑ دیا۔ تو بہرحال سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بادشاہت عطا فرمائی۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات اور بھی ہے، نقطہ وہ بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ دنیا میں جب سے اس کائنات کا آغاز ہوا ہے تب سے لے کر اب تک
4 شخصیات ایسی گزری ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اوپر تسلط عطا فرمایا تھا. صرف 4 ہستیاں، 4 شخصیات ایسی گزری جن میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر. جو مسلمان شخصیات گزری ہیں ان میں ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام ہیں اور ایک حضرت ذوالقرنین ہیں جن کا تذکرہ ہم سورہ کہف میں پڑھ کر آ چکے ہیں. اور جو کافر بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر تسلط دیا. ایک بخت نصر تھا بنی اسرائیل کے زمانے میں، اور ایک نمرود تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ. یہ 4 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پہ تسلط دیا تھا، پوری دنیا پر ان کی بادشاہت تھی. تو سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی یہ بھی بڑی عجیب و غریب بادشاہت تھی. یہ صرف انسانوں کے بادشاہ نہیں تھے، یہ جنات کے بھی بادشاہ تھے. اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا ہوا تھا. یہ چرند و پرند کے بادشاہ بھی تھے، چرند و پرند کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا ہوا تھا. اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب یہ زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ جھوما کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسی تسخیر ان کو عطا فرمائی تھی، ایسی بادشاہت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی. تو یہاں پہ ان چند نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اللہ جل شانہ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. میں مختصر ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا چلوں تاکہ بات کا تسلسل جاری رہے. فرمایا کہ ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع ہم نے ہوا کو کر دیا تھا. اب جب ہوا کو ہم نے ان کے تابع کر دیا تو اب ہوا کا کام کیا تھا کہ ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، کہ 1 مہینے کا سفر صبح کے وقت کے کچھ حصے میں طے کر لیا کرتے تھے، اور اسی طرح 1 مہینے کا سفر شام کے وقت کے کسی حصے میں طے کر لیا کرتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے سفر کرنا ہوتا تھا تو یہ ہوا پر اپنا تخت بچھا دیا کرتے تھے. اب وہ ہوا اللہ کے حکم سے ان کے تابع اور مسخر تھی، جہاں اس کو حکم دیا کرتے تھے وہ ہوا ان کو وہاں پر لے جایا کرتی تھی. اب یہ ہوا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. سائنس کہتی ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ بہت ساری گیسز کا مرکب ہے. جو سائنس کے طلباء یہاں پر بیٹھے ہیں وہ انشاءاللہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ بہت ساری گیسز کا مرکب ہے، اور ان میں سے ایک گیس ایسی ہے جس کو ہم آکسیجن کہتے ہیں. وہ آکسیجن ہماری ضرورت ہے. اگر ہوا میں وہ آکسیجن موجود نہ ہو تو ہم 1 سیکنڈ کے لیے بھی زندہ سانس نہیں لے سکتے ہم. اور اللہ کی کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اگلا کا اکرام ہے کہ بلا قیمت اور بلا محنت اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں عطا فرما رہے ہیں. ہمیں ہوا کی کوئی قیمت دینی پڑتی ہے؟ یہ پنکھوں کی ہوا کی بات نہیں کر رہا، یہ جو فضا میں اس وقت ہوا ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کی ہمیں کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، اور اس کے حصول کے لیے ہمیں کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہوا پر کسی کی اجارہ داری کو قائم نہیں فرمایا. باقی چیزوں پر تو ہے، پانی بھی اب خریدنا پڑتا ہے، صاف پانی خرید کر لانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، مارکیٹ جانا پڑتا ہے، بوتل اٹھانی پڑتی ہے، پیسے دینے پڑتے ہیں، گاڑی میں رکھ کر لانی پڑتی ہے، پانی بھی اب ہمیں خرید کر لانا پڑتا ہے. لیکن ہوا اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ ہوا پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی تسلط نہیں دیا، کسی کو کوئی اجارہ داری نہیں دی، وگرنہ شاید ہمارے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا. تو فرمایا کہ ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، صبح کے وقت میں 1 مہینے کی مسافت کا سفر طے کر لیا کرتے تھے، شام کے وقت میں 1 مہینے کی مسافت کا سفر طے کر لیا کرتے تھے. میں مختصر کر رہا ہوں. ایک نعمت اللہ پاک نے ان کو یہ عطا فرمائی تھی. دوسری نعمت یہ عطا فرمائی تھی کہ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، تانبے کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہا دیا تھا. تانبا کتنی قیمتی دھات ہے. اب تو شاید شاذ و نادر ہی تانبے کے برتن وغیرہ ملتے ہوں، لیکن بہرحال قیمتی دھات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ ہی بہا دیا تھا پورا کا پورا. اب اتنی بڑی بادشاہت ہونے کے باوجود سلیمان علیہ السلام اس تانبے کے چشمے سے تانبے نکال کر برتن بنا کر بیچا کرتے تھے، حالانکہ بادشاہ تھے. محنت انہوں نے بھی نہیں چھوڑی. تو ہم کوئی آسمان سے اتری بھی نادر مخلوق ہیں کہ ہم بغیر محنت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور ہم یہ سوچیں کہ جی ہمیں ہر کوئی سب کچھ گھر بیٹھے ملتا رہے.
ہاں اگر اللہ کسی کو دے دے تو بڑی نعمت ہے، لیکن یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ پتہ نہیں میں نے پچھلے جمعے میں یہ جملہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ نہیں، میں نے کہیں پڑھا تھا، بڑا اچھا لگا مجھے، کہ از تو حرکت از خدا برکت، کہ تم محنت کرو گے، حرکت کرو گے، اللہ کی طرف سے برکت آئے گی۔ گھر بیٹھے بیٹھے برکتیں نازل نہیں ہوا کرتی، محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر کہیں برکت کا حصول ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک نعمت اللہ پاک نے ان کو یہ عطا فرمائی تھی، میں مختصر کر رہا ہوں۔ تیسری نعمت جو ان کو عطا فرمائی تھی اللہ پاک نے، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان کے تابع اور مسخر کر دیا ہوا تھا۔ جنات بالکل اللہ تعالیٰ کی اسی طرح ایک مخلوق ہیں جس طرح ہم انسان ایک مخلوق ہیں۔ جس طرح ہم انسان بھائی بچوں باتیں نہ کرو، یا تو باہر جا کے بیٹھو یا یہاں بیٹھنا تو باتیں نہ کرو۔ جس طرح انسان ہم اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام کے مکلف ہیں، اسی طرح جنات بھی اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام کے مکلف ہیں۔ جس طرح انسانوں میں کافر اور مسلمان کی تقسیم ہے، اسی طرح جنات میں بھی کفر اور اسلام کی تقسیم ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، سورہ جن کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنات کے اندر بھی ہم نے یہ تقسیم رکھی ہے کہ بعض ان میں سے مسلمان ہیں، بعض ان میں سے کافر ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا۔ حکماء نے جن کی تعریف لکھی ہے کہ جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ، کہ آگ سے بنا ہوا جسم ہے، مختلف اوقات میں مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ کیا پتہ ادھر بھی کوئی بیٹھا ہو، بس اوقات نظر بھی نہیں آتے، اکثر نظر بھی نہیں آتے، بس اوقات انسانی شکل میں آ جاتے ہیں، بس اوقات سانپ کی شکل میں آ جاتے ہیں، بس اوقات چھپکلیوں کی شکل میں آ جاتے ہیں، مختلف شکلیں، کتوں کی شکل میں بھی بعض جنات ہوتے ہیں۔ سانپ سے مجھے ایک مسئلہ یاد آ گیا، اگر گھر میں کبھی سانپ نکل آئے، گھر میں اللہ نہ کرے، میری تو جان نکل جاتی ہے سانپ دیکھ کے، پتہ نہیں آپ لوگوں کا کیا ہوگا، میری تو بھائی وہ تو ویڈیو میں سانپ دیکھ لوں تو میرے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ بچا کے رکھے بہرحال۔ تو گھر میں اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی سانپ نکل آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے 3 مرتبہ پوچھو، صحیح حدیث ہے، کہ بھائی اگر تو جن ہے تو چلا جا، اگر تو جن ہے تو چلا جا، اگر تو جن ہے تو چلا جا، اور 1 سیکنڈ کے لیے نظریں ذرا ادھر ادھر اوجھل کریں، اگر واقعی جن ہوگا تو غائب ہو جائے گا۔ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے میرے اپنے گھر میں، تو وہ بھی ایک علیحدہ ہی کیفیت ہو گئی تھی، وہ جب غائب ہو گیا تو وہ بھی ایک علیحدہ ہی کیفیت ہو گئی تھی۔ بہرحال تو اگر جن ہوگا تو غائب ہو جائے گا، اگر جن نہیں ہوگا تو غائب نہیں ہوگا، پھر اسے مار دیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ 3 مرتبہ پوچھیں، اگر غائب ہو جائے تو ٹھیک، نہیں تو پھر اسے مار دیں اگر گھر میں کبھی سانپ نکل آئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تابع اور مسخر ان کو کر دیا تھا۔ اور اللہ پاک یہاں پر یہ جملہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے حکم سے یہ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ مخلوق میں چاہے کوئی کتنی ہی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی نبی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی ولی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بزرگ کیوں نہ ہو، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، کتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہو۔ اللہ اپنے نبی کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے حکم سے جنات سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ اب سلیمان علیہ السلام ان سے کام کیا لیا کرتے تھے؟ یہاں پہ چند باتوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا کام تو یہ لیا کرتے تھے کہ یعملون لہ ما یشاء من محاریب، کہ محاریب بنوایا کرتے تھے۔ محاریب محراب کی جمع ہے۔ محراب کا لغوی معنی ہوتا ہے ایک خوبصورت اور عمدہ کمرہ، اور اصطلاح میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بڑے بڑے قلعوں کے لیے۔ یہ جہاں پر آپ کے امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں اس کو بھی محراب کہتے ہیں۔ پہلے آغاز اسلام میں مساجد کے اندر محرابیں نہیں ہوا کرتی تھیں، 1 صدی میں ان محرابوں کا آغاز ہوا، اور اس وقت جو محراب کا تصور تھا وہ اس لیے پیش کیا گیا کہ جو خلفاء نمازیں وغیرہ پڑھایا کرتے تھے تاکہ ان کی حفاظت کا ایک کچھ نہ کچھ اہتمام ہو جائے، اوپن نہ کھڑے ہوں، تھوڑا سا ہٹ کر کھڑے ہوں، پیچھے نمازی کھڑے ہوں۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے محراب کا کہ ایک صف پوری کی پوری بچ جاتی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے، فقہاء احناف فرماتے ہیں کہ محراب کے بالکل اندر امام کا کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔
محراب کے بالکل اندر امام کا کھڑا ہونا بولے بھائی مکروہ ہے. تھوڑا سا محراب سے باہر نکل کر کہ صف والوں کو امام کم از کم اپنا نظر آئے. سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی محراب کے اندر بھی کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. بعض لوگ ہر مسئلے کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ محراب جو ہے یہ مسجد سے خارج ہے. مسجد سے خارج نہیں ہے, مسجد کے اندر شامل ہے, لیکن اس کا تصور جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو بہرحال سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان جنات سے قلعوں کی تعمیر کروایا کرتے تھے. دوسرا کام ان سے کیا لیا کرتے تھے؟ وہ تماثیل. بھائی آپ لوگوں کو میں نے منع نہیں کیا باتیں کرنے سے, سمجھ میں نہیں آ رہی پیار کی بات آپ لوگوں کو؟ یا تو تم لوگ یہاں پر آ کے بیٹھ جاؤ, تم جمعہ پڑھا دو, میں باہر جا کے بیٹھ جاتا ہوں. عجیب لوگ ہو. پھر کہتے ہیں جی مولوی صاحب غصہ بڑا کر جاتے ہیں, جی غصہ بڑا کر جاتے ہیں. وہ تماثیل. دوسرا کام کیا کیا کرتے تھے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام؟ ان جنات سے مجسمہ سازی کا کام کروایا کرتے تھے. یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سماعت فرما لیں. بھائی سنتیں پڑھ لی ہیں نا سب نے؟ بس ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ شریعتوں میں مجسمہ سازی کی اجازت تھی. ہماری اس شریعت میں جو کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر آئے ہیں, اس میں مجسمہ سازی کی اجازت بولیں بھائی نہیں ہے. بعض لوگ اس آیت کا غلط مفہوم اخذ کرتے ہیں اور مجسمے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے, سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تدع تمثیلا الا تمسته. کسی لشکر پر بھیجا ہوگا یا کسی جگہ پر بھیجا ہوگا, فرمایا کہ کسی مجسمے کو نہ چھوڑنا سوائے یہ کہ تم اسے توڑ کے ختم کر دو. تو میں ایک مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں, وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم سب اس گناہ میں شامل ہیں. یہ تصویر کشی, موبائل سے تصویریں بنانا, ہاتھوں سے پینٹنگز بنانا, فلاں کرنا, ڈھمکانا کرنا, من حیث القوم ہم سب اس گناہ کے برابر کے شریک ہیں. لیکن بتانا اس لیے ہے کہ چلو شاید میرے بتانے کی وجہ سے میں ہی بچ جاؤں, آئندہ اس گناہ سے بچنے کا اہتمام کر لیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. قیامت والے دن سب سے زیادہ عذاب تصویریں بنانے والوں کو دیا جائے گا. اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جس نے کوئی جاندار کی تصویریں بنائی ہوگی, قیامت والے دن اسے کہا جائے گا کہ اب اس کے اندر روح بھی ڈالو. اب وہ کہاں سے روح ڈالے گا؟ وہ کیا آیت ہے بھائی قرآن کریم کی؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. وہ اس سے اگلی آیت ہے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. نہیں, وہ المصور کا لفظ کہاں پہ آتا ہے؟ بہرحال مصور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, تصویر بنانے والا یہ اللہ کی صفت ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ مصور صرف اللہ ہے. تو قیامت والے دن مصورین کو کہا جائے گا کہ جو تصویریں تم نے بنائی ہیں ان کے اندر روح بھی پھونکو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا جی میں پینٹنگز بناتا ہوں. تو فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جانداروں کی تصویریں بنانا حرام ہے, جائز نہیں ہے؟ تو عرض کیا کہ حضور پھر میں اور کیا کام کروں, میری تو کمائی کا ذریعہ ہی یہی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ایسی چیزوں کی تصاویر بنایا کرو جو جاندار نہ ہوں, درختوں کی, پتوں کی, کوئی سینریاں بنا لو, کوئی اور نظارے خوبصورت بنا لو, پہاڑوں کی تصویر کھینچ لو, جانداروں کی تصویر نہ کھینچو. تو بہرحال یہاں پر جو بتانے کا مقصد یہ تھا وہ یہ کہ اس لفظ سے کوئی غلط معنی اور غلط مفہوم اخذ نہ کرے. یہ سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ یہ کام جنات سے کروایا کرتے تھے. اور تیسرا کام کیا کروایا کرتے تھے کہ وجفان کالجواب وقدور الراسیات, بڑے بڑے پیالوں کی طرح کے دیگیں بنوایا کرتے تھے ان سے تانبے کی. یہ جنات ہی کر سکتے ہیں, انسان نہیں کر سکتے یہ کام. وہ کتنے بڑے ہوتے ہوں گے ان کا ہم صرف ابھی ایک تصور کر سکتے ہیں. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وجفان کالجواب قدور الراسیات, بڑے بڑے حوض کی شکل کے پیالے, حوض کی شکل کے بڑے بڑے پیالے تانبے کے, وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان جنات سے بنوایا کرتے تھے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو سرکشی کیا کرتا تھا اس کو آگ کے کوڑے مارتے تھے. اب کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو کہ جنات تو خود آگ کے بنے ہوئے ہیں, تو آگ ان پر کیسے اثر کرتی ہے؟
سوال پیدا ہو سکتا ہے، شیطان بھی کس کا بنا ہوا ہے؟ آگ کا، تو دوزخ میں اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک دانشور صاحب ہے، یہ دانشور بڑے بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں، یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں آ کے کرتے ہیں، جو ان کی عقل میں نہیں آ رہی ہوتی بس وہ ٹھیک ہے، جو عقل میں آ گئی وہ ٹھیک، جو عقل میں نہیں آ رہی وہ ٹھیک نہیں۔ تو ایک دانشور صاحب امام شافعی کے زمانے میں بھی تھے، چلے گئے امام شافعی کے پاس رحمہ اللہ، تو جا کر پوچھنے لگے کہ حضرت میرا ایک سوال ہے، یہی سٹائل ہوتا ہے، میرا ایک سوال ہے جی، سوال کا جواب چاہیے ہمیں۔ پوچھو بھائی، بتا دیتے ہیں اگر آتا ہوگا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کو وہ کہنے لگا جی یہ شیطان تو آگ کا بنا ہوا ہے، پھر اس کو آگ کے عذاب سے کیسے تکلیف دی جائے گی؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس مٹی پڑی تھی، انہوں نے وہ مٹی کے اندر تھوڑا سا پانی ملایا، یہ کیا جا رہا ہے؟ مٹی کے اندر تھوڑا سا انہوں نے پانی بنایا، اس کو ایسے گارا سا بنا کے تو اس دانشور کے منہ پہ مار دیا۔ وہ غصے سے تل ملا، یہ کیا کیا آپ نے؟ قاضی کے پاس جاؤں گا۔ قاضی کے پاس چلا گیا، قاضی کے پاس جا کے جب مقدمہ پیش کیا تو قاضی صاحب کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو اس کو اس کے سوال کا جواب دیا، کہ یہ کیسا سوال کا جواب ہے؟ اس نے کہا کیوں تو مٹی کا نہیں بنا ہوا؟ اس نے کہا ہاں میں مٹی کا بنا ہوں۔ کہتا پھر مٹی کے مارنے سے تجھے کیوں تکلیف ہوئی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بھائی جب انسان کو مٹی لگنے سے تکلیف ہوگی تو شیطان کو آگ سے تکلیف نہیں ہو سکتی؟ بھائی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جیسا چاہے جس کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے یہاں پر ذکر فرمائی، اور آخر میں جا کے ارشاد فرمایا کہ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ اے داود علیہ السلام کی اولاد جس میں سلیمان علیہ السلام سر فہرست ہیں، کہ میں نے تم پر یہ جتنی نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص مسجد میں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، رب اجعلنی من القلیل، یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف فرماتے ہیں، کہ یہ تو کیسی دعا مانگ رہا ہے بھائی، رب اجعلنی من القلیل، مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما۔ تو اس بندے نے عرض کیا کہ حضور لگتا ہے آپ نے قرآن نہیں پڑھا لگتا ہے آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں جو میرے شکر گزار بندے ہیں، بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں جو میرے شکر گزار بندے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ اتنی ساری آپ کی نعمتیں ہیں، اتنی ساری آپ کی نعمتیں ہیں، ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے، تو یا اللہ ہر نعمت کا ہم شکر کیسے ادا کیا کریں، کیسے ادا کیا کریں؟ تو اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے کہ داؤد جب آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو سمجھ لو کہ آپ نے میری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ بھائی سب لوگ اس وقت جتنے لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں اپنے اپنے ذہن کے اندر اللہ کی نعمتیں لے کر آئیں، جتنی نعمتیں اللہ، یہ لباس، یہ جسم، یہ آنکھیں، یہ ناک، کان، یہ گاڑی، بنگلہ، موٹر سائیکل، کسی کے پاس سائیکل بھی ہے وہ بھی، کسی کے پاس رہنے کو چار دیواری ہے وہ بھی، بھائی سب ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے ایک سیکنڈ کے لیے ان ساری نعمتوں کو اپنے دل میں لے کر آئیں اور ایک مرتبہ سب میرے ساتھ مل کے کہیں الحمدللہ، یا اللہ تیری جتنی نعمتیں ان سب پر یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، یا اللہ پھر بھی ہم تیری بے بہا نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے اس عمل کو، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ بس آخری بات مکمل کر رہا ہوں، یہ مضمون تاکہ مکمل ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، سلیمان علیہ السلام پر کی جانے والی نعمتوں کا بھی تذکرہ چل رہا ہے۔ یہاں پر قرآن کریم نے سلیمان علیہ السلام کی وفات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ کس کا تذکرہ بھائی؟ معلوم یہ ہوا کہ موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی مبارک عادت یہ تھی کہ جنات کے ذمے کام لگا دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد 15 دن 20 دن مہینے کے لیے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر کے عبادت کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، پیچھے یہ لوگ کام کرتے رہتے تھے۔ بیت المقدس کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو ابھی بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ نبی کی وفات اور ایک امتی کی وفات میں فرق ہے۔ انبیاء سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ جانا چاہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہتے،
امتیوں سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کی کیا خواہش ہے. نبی ہے نا, اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ جانا چاہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہتے, یا یہ کہ ان کو قبل از وقت بتا دیا جاتا ہے کہ اب آپ کے جانے کا وقت آ رہا ہے. امتیوں کو نہ وقت بتایا جاتا ہے نہ ان سے. ہاں, میری ایک دعا پر آمین ضرور کہہ دیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ناگہانی اموات سے محفوظ فرمائے. یہ بہت بڑا جھٹکا ہے, بہت بڑا جھٹکا ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. ابھی میرے ایک عزیز فوت ہوئے 3-4 دن پہلے, نمونیا سا ہو گیا تھا, ہاسپٹل میں تھے, تو ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ تھی, تو باتیں کر رہے ہیں اچھے بھلے, بالکل ٹھیک ٹھاک نارمل کنڈیشن میں. اہلیہ ذرا کچھ کام کے لیے باہر گئی ہیں, 2 منٹ کے بعد واپس آئی تو پتہ لگا جی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو اس لیے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ناگہانی اموات سے محفوظ فرمائے. تو سلیمان علیہ السلام, مختصر کر رہا ہوں بس, سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو بیت المقدس کی تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی. سلیمان علیہ السلام کو پریشانی تھی کہ اگر میری وفات کا ان لوگوں کو علم ہو گیا تو یہ تو کام چھوڑ دیں گے. تو خیر اللہ کے حکم سے انہوں نے ایک ترتیب یہ بنائی کہ جنات کو نقشہ وغیرہ بنا کے اور جو جو کام ان کے ذمہ لگانا تھا وہ لگا دیا, اور خود ایک کمرے میں بند ہو گئے. قرآن کہہ رہا ہے, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, قرآن کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. انہوں نے خود کو ایک شیشے کے کمرے کے اندر بند کر لیا. اب وہ شیشے کا کمرہ ایسا تھا کہ جس میں جنات کو باہر سے نظر آ رہا تھا کہ سامنے سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. روایات میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایسے جیسے بیڈ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا, بیڈ کے کنارے کے اوپر, بنی کے اوپر, اور وہ جو عصا ہوتا ہے, لاٹھی جسے ہم کہتے ہیں, وہ لاٹھی پکڑی ہوئی تھی اور ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے. جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں, لیکن در حقیقت ان کو یہ علم نہیں تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے. روایات کے مطابق 1 سال اسی طرح گزر گیا. ادھر بیت المقدس کا کام مکمل ہوا, ادھر سلیمان علیہ السلام کی وفات کا پتہ چلا. کیسے پتہ چلا؟ قرآن کے الفاظ ہیں تأکل من سأتا, کہ ان کا جو عصا تھا جس پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اس کو دیمک کھا گئی. جب وہ دیمک کھا گئی تو وہ گرے. جب وہ گرے تو پھر جنات نے اپنے سر پیٹ دیا, او ہو ان کا تو انتقال ہوا بھائی, ہم بلا وجہ اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین, کہ جنات نے یہ کہا کہ اگر ہمارے پاس غیب کا علم ہوتا تو ہمیں اس عذاب کو نہ جھیلنا پڑتا. مسئلہ معلوم یہ ہو گیا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ یہ جنات وغیرہ سب سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے اور یہ شیاطین تھے, یہ لوگوں کو جادو وغیرہ بھی سکھایا کرتے تھے, تو بنی اسرائیل میں بہت ساری غلط روایات سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب ہو گئی, جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ سلیمان علیہ السلام خود نعوذ باللہ جادوگر تھے. نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک. تو اس کی تردید قرآن نے کر دی ہے سورہ بقرہ کے اندر. وما کفر سلیمان آیت ذہن سے نکل گئی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نہ ساحر تھے نہ جادوگر تھے اور نہ ہی انہوں نے جادو کی ترویج کی. بالکل اسی طرح ایک غلط فہمی یہ بھی لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی تھی کہ جو جنات اور شیاطین ہیں یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی کہ اللہ کے سوا غیب کا علم کوئی بھی نہیں جانتا, نہ کوئی نبی جانتا ہے نہ کوئی ولی جانتا ہے. تو شیطان تو بہت دور کی بات ہے. یہ جو نجومی وغیرہ کچھ باتیں بتا بتو دیتے ہیں, یہ ان کو کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ ان کو پتہ چلتی ہیں شیاطین سے. روایات میں آتا ہے کہ شیاطین ایک دوسرے کے کندھے پر کھڑے ہو کر آسمان سے باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں پر پھر ان کو ستارہ مارا جاتا ہے. یہ کبھی کبھی ستارہ ٹوٹتا ہوا دیکھا ہوگا نا, تو وہ ستارہ ٹوٹتے ہوئے بعض لوگوں نے یہ وہم بنا لیا کہ جی اس وقت دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے. بھائی وہ کوئی خاص وقت نہیں ہے, وہ شیاطین کو ستارہ مارا جاتا ہے. وہ 100 میں سے کوئی ایک آدھی بات سن لیتے ہیں اور نیچے منتقل کر دیتے ہیں. وہ کسی نجومی کی وہ پیش گوئی سچ ثابت ہو جاتی ہے, ہم کہتے ہیں جی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ, کہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں, اللہ کے سوا غیب کو کوئی اور جانتا نہیں ہے. تو یہ چند گزارشات تھی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے. سورہ سبا کے مضامین کے متعلق باقی گزارشات انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کی نشست میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.